اب یہ مذاق ہے. دروازے بھی بند, نوز لابی بھی بند اور گیٹ بھی بند, اور کہا کہ جی اسپیکر صاحب آپ کا ویٹ کریں گے. اسپیکر صاحب بھی نہیں ہے. یہ جمہوریت ہے؟ یہ باپ دادا کی جاگیر سمجھا ہوا ہے. ان پارلیمنٹیرین کی کوئی عزت نہیں ہے اس پارلیمان کی. ان کو یہ اب اختیار دیا ہوا ہے سارجنٹ اور عام. ان کا کیا کام ہے گیٹ کے سامنے کھڑے ہونا؟ یہ اندر پروٹیکٹ کر رہے ہیں, باہر پولیس پروٹیکٹ کر رہی ہے. یہ جو امریت کی بدترین شکل ہے, ان کو بھی کراس کر گئے ہیں. مارشل لا کے بدترین رجیم میں بھی ایسا نہیں کیا گیا. یہ جمہوریت کا, میں نے پہلے کہا, سلاٹر کر رہے ہیں. یہ جمہوریت پہ خود کچھ حملہ آور ہے اور یہ آزادیوں کو سلب کر رہے ہیں. یہ صورت ہے. مستی خان صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا. سر پہلے تو بتائیے گا کہ آپ لوگ یہاں سے یہ بات ٹھیک ہے کہ تمام اراکین اسمبلی مجتمع ہو کر اڈیالہ جانا چاہتے تھے جو کہ آپ کو نہیں جانے دیا گیا؟ پہلے تو بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ وسیم صاحب, آپ نے مجھے انوائٹ کیا. سر آپ بالکل جی, بالکل ایسی بات ہے جی کہ ہمارے جو اراکین پارلیمنٹ تھے وہ اسمبلی میں آئے تھے, تو ہمارا یہ پلان تھا کہ ہم جو ہے یہ آج 5 اگست ہے تو کشمیر ڈے بھی ہے, اس کے ساتھ جو قرارداد پیش ہونی ہے, ہماری کوشش تھی کہ ہم اس میں بھی پارٹیسپیٹ کریں. اور یہ عمران خان کو جو ہے وہ 2 سال ہو گئے ان کی سزا کو, ان کے لیے بھی ہم نے کہا جی کہ ہم وہاں تقاریر کریں گے. جو اپنا فورم ہے اسمبلی کا وہ اس پہ بھرپور کردار ادا کریں گے. پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے کہا تھا کہ 12:30 یا 1 یا 2 بجے ہم وہاں سے مجتمع ہو کے اظہار یکجہتی کے لیے ہم جائیں گے اڈیالہ جیل میں. تو میں اچھا سر, آپ کے علم میں ہے نا کہ یہ خبریں چلی جو کہ آپ میرا خیال ہے اس کی تردید ہی کریں گے, ذرا ویسی خبریں چلی سوشل میڈیا میں کہ جناب یہ تو ایک ارینجمنٹ تھی, کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا بھی ہوتا رہا ہے کہ فرمائشی گرفتاریاں بھی ہو جاتی ہیں, فرمائشی روک ٹوک بھی ہوتی رہتی ہے کہ یار آپ گرفتار, تاکہ میں بس فوٹیج بن جائے, اپنی قیادت کو بھی دکھا سکے کہ دیکھیں ہم نے جو ہو سکتا تھا کر لیا, اپنی پارٹی کو بھی دکھا سکیں. تو یہ الزام لگا کہ جناب یہ پی ٹی آئی کے جو اراکین اسمبلی تھی انہوں نے اسپیکر کے ساتھ کوئی ارینجمنٹ تھی. آپ تو آئی تھنک اس کی تردید ہی کریں گے, لیکن سوال میرا یہ ہے کہ ظاہر ہے حکومت کا جو موڈ ہے وہ تو واضح ہے نا, یعنی آپ سرپرائز تو نہیں ہوں گے اس سے کہ وہ لوگوں کو بھی روک رہے ہیں, آپ لوگوں کو بھی روک رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا روکنا چاہیے تھا, لیکن یہ تو انپریڈکٹیبل تو تھا نہیں. تو پھر حکمت عملی کی ساری گیم ہوتی ہے. تو آپ کے خیال میں ٹھیک حکمت عملی تھی کہ قومی اسمبلی سے ہی, یعنی آپ نے تو پلیٹ پر کی نہیں دیتی اپنی گرفتاری یا اپنی نظر بندی گورنمنٹ کو فار دیٹ ٹائم, آپ لوگ کسی اور مقام سے اڈیالہ کی طرف جاتے تو پھر بھی شاید کہیں نہ کہیں تک پہنچ پاتے. جب سارے پارلیمنٹ ہی آ گئے اور پھر وہاں سے نکلنے کے انہوں نے روک ہی لیا, پھر تو یہ ایک کیسے بہتر حکمت عملی نہیں ہو سکتی تھی سر؟ نہیں وسیم صاحب, دیکھیں آپ جو ہم گفتگو کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ نارمل حالات ہیں. یہ نارمل حالات نہیں ہے سر, یہ مارشل لا پلس ہے. یہ انہوں نے جمہوریت کی دھجیاں بکھیر دی ہیں. یہاں کوئی رول آف لا نہیں ہے, کوئی سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن نہیں ہے, یہاں کوئی سول لبرٹیز نہیں ہے, نہ کوئی اخلاقیات ہیں, یہ نہ کوئی ہیومینٹی ہے. انہوں نے تمام حدیں پار کر دی. میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں پہ ختم کروں؟ یہ ایب نارمل حالات تو اور بڑی اسٹریٹجی کا تقاضا نہیں کرتے, تو آپ لوگ قومی اسمبلی آ گئے. اس دفعہ وسیم صاحب ہم نے اپنی جو ماضی کی غلطیاں ہیں, جو بلنڈرز ہیں, ہم نے اس کو ریویزٹ کیا. ہم نے کوشش کی حد الوسع کہ ہم اس چیز کو جو ہے وہ بالکل سیکرٹ انداز میں کریں اور ہماری جو اسٹریٹجی ہے وہ کسی انداز میں ڈسکلوز نہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو دن تھا, ہم نے ہر لحاظ سے فول پروف اسٹریٹجی بنائی ہوئی تھی. اگر پارلیمنٹ کے گیٹ آپ بند کر دیں, آپ اسے جمہوریت کہتے ہیں, آپ اسے آئین کہتے ہیں, آپ اسے وقار کہتے ہیں, آپ اسے, میں سمجھتا ہوں آپ کیا کہتے ہیں وسیم صاحب؟ دیکھیں آپ ایک اینکر ہیں, آپ ایک پروگرام کرنے کے لیے آئے ہیں, آپ اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں, آپ کی انتظامیہ آپ کا گیٹ بند کر دے, آپ کو باہر ہی نہ نکلنے دے, تو اس کا آپ کیا جواب, اس کا کوئی جواب ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, یہ میں گورنمنٹ سے پوچھتا ہوں. میں بالکل ٹھیک ہے, نوٹڈ. یہ فسطائیت ہے, یہ ظلم ہے, یہ بربریت ہے, یہ حذیفہ رحمان صاحب کسی کے جی صحیح ہے. میں